بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ربیع الاول شریف کی اس سہانی گھڑی کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہے۔ دنیا بھر میں لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کے مشتاق ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن کی تیاریاں ہر طرف زور و شور سے چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں جلوس محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکالا جائے گا۔ ہر طرف رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ لنگر، شربت، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور خصوصاً اس دن کے لیے، خاص دن کے لیے، عید میلاد النبی کے موقع پر یہ سب بڑے پیمانے پر ہوں، اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں۔ مساجد، مدارس اور اپنے گھروں کو لوگ سجا رہے ہیں، اپنے محلوں کو سجا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم سب کو، سارے لوگوں کو اپنے رسول، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ عشق ہے، بہت محبت ہے۔ ہم ان موقعوں پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ساری دنیا کے مومنین تن من دھن سے اس جشن کو منانے کے لیے پوری طرح سے تیار نظر آتے ہیں، اور انہیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن بنا رہے ہیں، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر سارے مومنین پر احسان فرمایا۔ دوستو، یہ ساری چیزیں تن من دھن سے سارے لوگ جو لگے رہتے ہیں، اسی لیے نہ کہ انہیں رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، بہت محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے وہاں اس بات کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ محبوب پر کیا چیز گراں گزر رہی ہے، بھاری گزر رہی ہے، اور کس چیز کے محبوب مشتاق ہیں، یا محبوب کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کا خیال ہمیشہ رکھا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں محبوب، یعنی جس سے آپ کو محبت ہو، جو چیزیں اس پر گراں اور بھاری ہو، تو چاہنے والا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ چیز نہ ہو جو میرے محبوب پر گراں گزرے، بھاری ہو، اور ہم وہی چیز کریں جس کی میرے محبوب کو خواہش ہو، جو میرے محبوب، ہمارے محبوب چاہتے ہوں۔ رب قدیر نے اپنے محبوب کی آمد کو، ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ آیت کریمہ کا مفہوم کہ تحقیق کے تمہارے بیش، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو مشقتیں پہنچتی ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہیں، وہ انہیں بھاری محسوس ہوتی ہے۔ یعنی تمہیں جو تکلیفیں پہنچے وہ تمہارے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے۔ دوستوں، مفسرین نے بتایا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تمہارے وہ گناہ جو تمہیں مشقت، یعنی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تمہارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گراں گزرتے ہیں، یہ گناہ جو تمہیں مشقت میں ڈالنے والے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ چیز بھاری گراں نہ گزرے، انہیں اس بات سے تکلیف نہ ہو، تو دوستو، سارے جشن منانے کے ساتھ ہر طریقے سے جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جلوس، جلسہ، لنگر، شربت، سجاوٹ، بہتر ہے، اچھے کام ہیں، اجر والے کام ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے اگر ہم اس شب کو، اس گھڑی، وہ سحر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، پیدائش کا وقت کہلاتا ہے، اگر اس وقت سب سے پہلے ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر معافی مانگے،
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگیں اور ان سے سفارش کریں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے رسول، ہم سب کے لیے شفاعت فرمائیے، سفارش فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اور یہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اب اس گھڑی کے بعد، اس سہانی گھڑی کے بعد ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا۔ ہم وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، واجب کی، ہم اسے ادا کریں گے۔ سب سے پہلے فجر کا نماز آپ کا وقت سامنے آئے گا، آپ اس فجر کی نماز کو ادا کریں گے، اور یہ عزم رہے گا آپ کا کہ اب آپ کی زندگی کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوگی، کوئی فرض آپ سے نہ چھوٹے گا، کوئی واجب آپ سے نہ چھوٹے گا، اور جو چیزیں اللہ اور رسول نے حرام فرما دی، حرام قرار دی ہے، اس حرام کی طرف ہم اور آپ کبھی نہ جائیں گے۔ جس دن ہم اس عزم کے ساتھ 12 ربیع الاول کی شروعات کریں گے دوستو، اس توبہ کے ساتھ، تو ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی اسی وقت ہم سے ہوگی۔ پھر ہمارے یہ جلوس کی شان الگ ہوگی، ہمارے جلسوں کی شان الگ ہوگی، ہماری سجاوٹوں میں ایک الگ جلوہ نظر آئے گا، ہمارے لنگر اور ہم جو کچھ بھی تحائف، جو کچھ بھی خدمات پیش کر رہے ہیں، اس میں ایک الگ رونق نظر آئے گی۔ اور پھر یہ ساری وہ دشواریاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں دوستو، نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے گا اور ہمیں خوشحالیاں عطا فرمائے گا، ہمیں عدل و انصاف کا ماحول ملنا شروع ہو جائے گا، امن و امان کی بہاروں میں ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے شان و شوکت کے ساتھ اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہماری راہوں میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا نہیں آئے گا۔ تو یہ موقع ہے ہم سب کے لیے کہ آنے والی جو شب ہے، آنے والی جو صبح ہے 12 ربیع الاول شریف، جہاں جہاں بھی ہو، ہم سب سارا اہتمام کریں، تن من دھن سے اس جشن کو مناویں، لیکن ساتھ میں ہم توبہ بھی کر لیں، کیونکہ تفسیر میں ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، یہ ان پر گراں گزرتا ہے جب ہم گناہ گار ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو مشقتیں تم کو ملتی ہے وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حریص علیکم، کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حریص ہیں، یعنی یہ بہت خواہش مند ہیں۔ محبوب کی کیا خواہش ہے، ہم سب کو اسے بھی پورا کرنا چاہیے، اور محبوب کی خواہش یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عروج ملے، بلندی ملے، ہمیں کامیابی ملے، ہمیں بھلائیاں ملے دنیا اور آخرت میں۔ تو اس توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عزم و ارادہ کرنا چاہیے کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے دنیا میں، کہ جس کی جزا ہمیں دنیا میں بھی بہتر ملے، آخرت میں بھی بہتر ملے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دوستو توبہ کرنا ہے اور زندگی بھر اچھے کاموں میں لگے رہنا ہے، برے کاموں سے اپنے کو بچانا ہے۔ توبہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ایک سچی توبہ اگر ہم نے آپ نے کر لی دوستو، ہم پاک ہو گئے گناہوں سے، تو سوچو جو چیزیں ہمارے محبوب پر گراں گزرتی تھی، اب پلٹ کر وہ ساری، اب ہماری جو حالت ہوگی اس سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کتنا خوش ہوں گے، وہ راضی ہوں گے تو ان کا رب بھی راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المسلمین۔